عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں، کسی دوسرے ملک نے چاہا تو انہیں بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عرب ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ اس معاہدے کا دائرہ کار دیگر ممالک تک بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اپنی سلامتی کے لیے خطے کے ممالک کو میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے ایک خود مختار اور باصلاحیت ملک پر بھروسہ کرنا ہوگا جو انہیں حقیقی تحفظ فراہم کر سکے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ دنیا اس وقت ایٹمی جنگوں سے محفوظ ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں بہادر افواج نے معرکہ حق کی صورت میں کامیابی فراہم کی۔ آج پاکستان کا مقام اس جگہ ہے جہاں ماضی میں کبھی نہیں دیکھا۔ پاکستان نے اڑان پاکستان کا منصوبہ جو شروع کیا ہے اس کی کامیابی کا انحصار انجینئرز پر ہے۔ صدر مملکت کی دورہ چین میں سیرین ایئر کی سی ای او سے ملاقات، آصف علی زرداری کی طیاروں کی تعداد بڑھانے کی درخواست، ڈاکٹر یونگ نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ سیرین ایئر پاکستان کی فضائی صنعت میں چینی نجی سرمایہ کاری کی پہلی مثال ہے۔ سیرین ایئر پہلی نجی پاکستانی ایئر لائن ہے جو بیجنگ کے لیے پرواز کرتی ہے۔ ڈاکٹر یونگ نے پاک فضائیہ کے لیے JF-17 ایونکس میں تعاون کے بارے میں بھی صدر مملکت کو بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اصولی اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بتایا کہ پنجاب کو ایبلیشن کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کرانے والا ریجن کا پہلا صوبہ ہے۔ ڈاکٹر سٹفن مائیکل نے پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے دوسرے فیز کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے قرآن اندازی کی۔ پہلا ٹریکٹر تحصیل اٹک کے راجہ رفعت عباس، دوسرا نصرت پروین اور تیسرا میاں نصیر کے نام نکلا۔ مریم نواز نے قرآن اندازی میں کامیاب کاشتکار محمد عاشق کو خود ٹیلی فون کیا۔ ملتان کے قریب جلال پور پیروالا پر موٹر وے M5 کا ایک اور حصہ سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ M5 پر مغربی حصے کے بعد سیلاب میں مشرقی حصہ بھی دریا برت ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے شگاف میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ ملتان سے جہانگرہ تک 8 روز سے موٹر وے بند ہے۔ ملتان سے سکھر جانے والے متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور۔ نگر اور اطراف میں دریائے ستلج کے کناروں پر کٹاؤ، پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود تیز بہاؤ کے ساتھ کٹاؤ سے کئی بستیاں متاثر۔ بستی جانن والی میں مسجد، مدرسہ اور کئی مکانات دریا برد ہو گئے۔ علاقہ مکین اپنی املاک محفوظ کرتے ہوئے نقل مکانی پر مجبور۔ دادو میں سیلاب سے متاثرہ دیہات کی تعداد 50 ہو گئی، جبکہ دادو کی تحصیل مہر سے آنے والے سیلابی ریلا لاڑکانہ کے سیون بچاؤ بند سے ٹکرا گیا۔ سیلابی ریلا ٹکرانے سے 3 دیہات اور رابطہ سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کچے کے علاقے نو گوٹ پہ پانی داخل ہو گیا۔ بنیادی صحت مرکز بھی پانی میں ڈوب گیا۔ نوشہر و فیروز میں بھی لوپ بند میں شگاف پڑ گیا، جس کے باعث بکری کے قریبی گاؤں زیر آب آ گئے۔ سروائیکل کینسر کی قومی ویکسینیشن مہم جاری ہے۔ سروائیکل کینسر کی ویکسینیشن پر پروپیگنڈا اور افواہوں کا وفاقی وزیر صحت نے کرارا جواب دے دیا۔ مصطفیٰ کمال نے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی مہم کے دوران اپنی اکلوتی بیٹی کو میڈیا کے سامنے ویکسین لگوا کر تمام افواہوں کو جھوٹا ثابت کر ڈالا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کوشش ہے ملک کی ہر بیٹی کو یہ ویکسین لگائی جائے۔ جیسے مجھے اپنی اکلوتی بیٹی عزیز ہے، اسی طرح مجھے قوم کی بیٹیاں عزیز ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بااثر وڈیرے کے مبینہ طور پر اونٹنی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ میئر سکھر سے رپورٹ طلب کر لی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ جانور کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर को ऊंटनी का इलाज कराने की हिदायत कर दी। एस्टेब्लिशमेंट के लोग के सिस्टम वहाँ पर काम कर रहा है, बड़ा जो है ना करप्शन हो रही है, लूटमार हो रही है। हालांकि देखें आजकल मुकाबला बड़ा सख्त है बलूचिस्तान और सिंध में करप्शन के मामले में ना वो और बल्कि अब तो केपी भी बीच में आ गया है। वो कहता है यार हम क्यों पीछे रहे। तो अभी देखें ना वहाँ जो क्लाउड बस्ट हुआ है वो जंगल काटने के नतीजे में हुआ है ना। तो जंगल किसने काटा है? 12 साल से हुकूमत तो पीटीआई वालों की वहाँ पर। और बलूचिस्तान का करप्शन में सख्त मुकाबला है। हुक्मरान अपनी नाकामी को तस्लीम करें। आम आदमी का अदालतों पर से एतमाद उठ गया। पाकिस्तान को मुश्किलात से दयानतदार और ईमानदार लोग ही निकाल सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है बलूचिस्तान में 26 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। तालीम खैरात नहीं बल्कि हर बच्चे का हक है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,49,94,984 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 7,23,54,182 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 6,25,95,802 तक पहुंच गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 7,68,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। सिंध में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,82,87,201 हो गई। केपीके में वोटर्स की कुल तादाद 2,30,00,000 से ज्यादा है, जबकि बलूचिस्तान में 56 लाख से ज्यादा अफराद वोट डालने के अहल हैं। मुल्क में सोने की कीमत बढ़ गई। सराफा बाजार में 1,700 रुपए इजाफे के साथ फी तोला सोना 3,90,300 रुपए हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,458 रुपए का इजाफा देखा गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,34,619 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $17 के इजाफे से फी औंस सोना $3,685 पर पहुंच गया। SAFC की कोशिशें और चीन का ताउन पाकिस्तान में ज़राअत, तालीम और सब्ज़ तरक्की के शोबे तरक्की की राह पर गामज़न। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत, तालीम और सब्ज़ तरक्की में ताउन के लिए 3 अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। इन अहम मफाहमती यादाश्तों के जरिए पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की और नई मुलाज़मतों के मौक़े मुतवक्किल हैं। फितनौल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलविस था। फितनौल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और CPAC मंसूबों को निशाना बनाया। अमेरिका फितनौल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। पाकिस्तान और चीन ने फितनौल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में घरेलू झगड़े पर बेटे ने फायरिंग करके वालिद और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम की एक बेटी फायरिंग की जद में आकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के बाद मुल्जिम मौके से फरार हो गया। वाक़या थाना निशाताबाद की हुदूद में पेश आया। इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश, मनशियात फरोशी और आसनी में मुलविस अफगानी गिरोह गिरफ्तार। मुसलमान के कब्जे से मुख्तलिफ बोर के 5 अदद पिस्टल और आइस बरामद। गिरफ्तार मुसलमान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज। कराची में गैस चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 550 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ते। गैर कानूनी कनेक्शन बेनज़ीराबाद, गुलिस्तान फैसल और शाह लतीफ टाउन के इलाकों में मुनक़ता किए गए। गाज़ा पर इजरायली फौज के जमीनी और फिजाई हमलों में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गाज़ा में ऑपरेशन तेज कर दिया। रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बारूद की बरसात कर दी। गाज़ा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 63,174 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक गाज़ा सिटी से नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 4,80,000 तक पहुँच गई। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी तनकीद मुस्तरद कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान
اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایسی قوم کی دفاعی صلاحیتوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے جس نے کسی بھی قیمت پر اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہو۔ میزائل پروگرام ایران کے غیر ملکیوں بشمول امریکہ اور صہیونی حکومت کے لالچ، جارحیت اور حملوں کے خلاف کھڑے ہونے کا ذریعہ تھا۔ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر کئی ملکوں کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پرتگال کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 21 ستمبر کو فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رواں ماہ ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کئی ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ گرام ایئر بیس کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ایئر بیس چھوڑنا شرمناک لمحہ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دے دی۔ ٹک ٹاک کی سخت نگرانی کریں گے۔ سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مذاکرات مثبت سمت میں بڑھ رہی ہیں۔ معاہدے پر دستخط، رسمی کارروائی ہوگی۔ روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر کا ساتھ دیں گے۔ ایشیا کپ میں کمزور عمان کی ٹیم بھارت سے ہار کر بھی اپنے شاندار کھیل پر شائقین کے دل جیت گئی۔ عمان 189 رنز کے بڑے ہدف کے تعاقب پہ صرف 21 رن سے ہارا۔ حامد کلیم اور حماد مرزا نے شاندار نصف سینچریاں اسکور کی۔ بھارت 8 بالرز استعمال کر کے صرف 4 عمانی بیٹرز کو آؤٹ کر سکا۔ کڑے مقابلے کے بعد بھارت کی جیت بھی عمان کے کھیل کے سامنے پھیکی لگی۔ اور ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا آغاز آج گروپ بی کی 2 ٹاپ ٹیموں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے میچ سے ہو رہا ہے۔ سری لنکا نے گروپ کے تینوں میچ جیت کر ناقابل شکست فائنل 4 میں جگہ بنائی اور بنگلہ دیش کے مقابل بھی فتح کے لیے فیورٹ ہے۔ بنگلہ دیش نے افغانستان کو ہرا کر اس راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔